الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ مسئلہ ذکر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ابراہیم کی نسبت یہودیوں کی طرف کرنا بھی غلط ہے، عیسائیوں کی طرف کرنا بھی غلط ہے، اور مکے کے مشرکین جو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ ابراہیم تو حنیف اور مسلم تھا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کون لوگ ہیں اور کن کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جچتی ہے، اور کون سا وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہے تو وہ درست ہے، اور ساتھ ساتھ اہل کتاب کی انہی باتوں کا تذکرہ کہ وہ کتاب میں سے مسئلہ یا چھپا لیتے ہیں یا مسئلہ گڑبڑ کر کے بیان کرتے ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان وضاحت نہیں کرتے بلکہ حق اور باطل ملا کر بیان کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی پہچانتے ہیں، یعنی انہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ ہمارا جتنا بھی یہ نظام چل رہا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور ہم تابع ہو جائیں گے، دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں مانتے۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے، ان اول الناس بابراہیم، فرمایا بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ہیں الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیمی کہلوانے کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی ہے، اور یہ نبی یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ صحابہ۔ یہ تو کہیں ہم ابراہیمی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں یہ ابراہیمی مسلک پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ یہی مضمون قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے مقام پہ ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب شریعت ہیں، آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے، لیکن آپ نے بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ تو فرمایا جو ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے وہی اصل ابراہیمی ہونے کے حقدار ہیں، اور جو اس پیغمبر کے پھر ماننے والے ایماندار وہ بھی ابراہیمی کہلوانے کے حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، فرمایا اللہ ولی، دوست اور کارساز ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ جو ایماندار نہیں ہوتے ان کا دوست اللہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا دوست شیطان ہوتا ہے۔
یہی مضمون 28ویں پارے میں ذکر ہوا ہے۔ 2 جماعتیں بنائی قرآن نے، ایک جماعت کو اللہ کہتے ہیں حزب اللہ، یہ میں اللہ کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت کو کہتے ہیں حزب الشیطان، یہ شیطان والے ہیں۔ ایک رحمان والی جماعت، ایک شیطان والی جماعت۔ تو رحمان والی جو جماعت ہے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ یہی مضمون قرآن مقدس کا 8ویں پارے میں بھی ذکر ہوا ہے، 9ویں پارے میں ذکر ہوا ہے، اور وہ آیت مبارکہ جو 9ویں پارے میں آئی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے خطبے میں بیان فرماتے ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ حضرت حسین فرمانے لگے مجھے کوئی فکر نہیں، میں کوئی پریشان نہیں، اگرچہ میرے بچے شہید ہو گئے ہیں، خاندان کٹ چکا ہے، لیکن پریشانی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی اور دوست وہ ہے جس نے میرے نانا پہ کتاب اتاری ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اس کا وعدہ یہ ہے وہ ایمانداروں اور مومنوں اور مصلحوں کے ساتھ ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا آج میری یہاں مدد کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اپنے آپ کو ابراہیمی نسبت رکھیں۔ فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور ان کا تو اہل کتاب کا پہلے دن سے وتیرہ یہ ہے، یہ بڑا پسند کرتے ہیں اس بات کو، انہیں بڑی محبوب لگتی ہے یہ بات کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ بار بار جا کر کہتے ہیں یار تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیکھو تمہیں کھانے پینے کا بھی نہیں مل رہا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ جنگ کا موقع ہے، 3 صحابہ منافقین تو جان بوجھ کر نہیں جاتے، پیچھے رہ جاتے، لیکن 3 صحابہ مخلص وہ پیچھے رہ گئے اور کسی عذر کے بغیر رہ گئے۔ جب نبی کریم واپس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، ہم نے کہا کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، لیکن رہ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ان سے کلام نہ کرے۔ اب پریشان ہیں، صحابی ذکر کرتے ہیں میرے چچا کا بیٹا تھا اور ہماری بڑی دوستی تھی، اتنا یارانہ تھا کہ ہم نے کبھی آپس میں جدائی نہیں رکھی، ہر وقت اکٹھے رہتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بائیکاٹ کر دو، میں گیا اس سے جا کر بات کی، گویا وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ میں پریشان ہوں، نہ گھر میں کوئی بلاتا ہے نہ باہر کوئی بلاتا ہے۔ اتنے میں عیسائیوں کا خط آ جاتا ہے، یار بڑا قیمتی بندہ ہے تو، تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آ جا تجھے وزارت دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس دن میرے دل پہ چوٹ لگی یار، آج دشمن بھی مجھے یہ کہہ رہا ہے، میں نے وہ خط اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا۔ تو وہ تو یہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ایمان والے کہیں پھر جائیں، یہ گمراہ ہو جائیں، لیکن قرآن کہتا ہے ما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے، کسی اور کو تو گمراہ نہیں کر سکتے لیکن خود گمراہ ضرور ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ انتم تشہدون۔ اور ظالموں ایک تو وہ بندہ ہے
جسے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن تم خود گواہ ہو اس بات پر کہ اللہ کا یہ نبی سچا ہے، اور اندرون خانہ محافل میں تم اقرار بھی کرتے ہو، جب آپس میں بیٹھتے ہو کہتے ہو یار نبی تو وہی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں۔ فرمایا لم تکفرون، پھر کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ گواہیاں بھی دیتے ہو کہ یہ سچا پیغمبر ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اگلا شکوہ قرآن نے یہ کیا، اہل کتاب کیوں حق اور باطل کو تم ملا دیتے ہو اور حق کو چھپا دیتے ہو، انتم تعلمون، حالانکہ تم اس بات کو جانتے بوجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اگر مالدار چوری کرتا ہے تم مسئلہ چھپا دیتے ہو کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح معافی ہو سکتی ہے یا اس طرح ہو سکتی ہے، لیکن اگر غریب بندہ کر لے تم کہتے ہو نا جی ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بغیر اور کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے یہ نبی سچا ہے تم کہتے ہو ہماری کتاب میں تو نشانی کوئی نہیں، اور اگر کوئی پڑھا لکھا آ جائے اسے کہتے ہو ہاں نشانیاں ہیں لیکن پوری نشانی نہیں ہے، اور آپس میں بیٹھ کر باتیں جب کرتے ہو تو کہتے ہو نشانیاں تو پوریاں ہیں لیکن ہم نے لوگوں کو بتانا نہیں ہے۔ اگر بتایا پھر نذرانہ بھی ختم، کھانا بھی ختم، اور ہمارا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہلوں کے قدم با قدم چلے گی، یعنی یہودی عیسائی یا جس طرح غیر مذاہب وہ جو کام کرتے تھے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا وہ بھی وہی کام کرنے لگ جائے گی۔ چنانچہ آج بھی جو بندہ قرآن مقدس کا مسئلہ چھپا لیتا ہے، اپنے مفاد کی خاطر چھپاتا ہے تب، کسی کے ڈر سے چھپاتا ہے تب، نذرانے سے چھپاتا ہے تب، یا کھانے سے چھپاتا ہے تب، یا مسئلہ غلط بیان کرتا ہے، آیت اور پڑھتا ہے، ترجمہ اور کرتا ہے، مطلب اور بتاتا ہے لوگوں کو، صرف واہ واہ کرنے کے لیے، صرف میری وہ جو دھاک ہے وہ لوگوں پر بیٹھی رہے، تو اس کے لیے بھی قرآن کا یہی قانون ہے۔ فرمایا دوسرے مقام پہ کہ یہودی عیسائی تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ راضی تب ہوں گے جب ان کے پیچھے آپ چلنے لگ جائیں گے، مکمل طور پر جب آپ ان کی بات مان لیں گے یہ تب راضی ہوں گے۔ لہٰذا یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقام پر اللہ نے دیا۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے پہنچا دینا، کبھی فرمایا اللہ نے کہ کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، کبھی فرمایا میرے نبی ان کو اعلان فرما کر کہہ دیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور جن کی تم کرتے ہو ان کی میں نہیں کرنے والا، یعنی نرمی نہیں دکھانی مسئلے میں، اور یہی پیغام امت کے لیے ہے۔ ضرورت سے زیادہ نرمی کرنے والا بھی ٹھیک نہیں، ضرورت سے زیادہ سختی کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ اگر قرآن کے مسئلے کو اپنی جگہ رکھا جائے اس سے زیادہ میٹھا مسئلہ اور عدل والا مسئلہ کوئی نہیں، اور اگر یہ کہا جائے نا جی تھوڑی نرمی کر دی جائے، ہو سکتا ہے فلانا مان لے، ہو سکتا ہے فلانا بھی مان لے، تو قرآن کا فیصلہ ہے انہوں نے نہیں ماننا بلکہ تمہیں اپنے پیچھے لگانا ہے۔ یہی وجہ تھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا اٹھا، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے اندر گھس آیا، اور وہاں سے اس نے فرقوں کی بنیاد رکھی، وہاں سے رفضیت پیدا ہوئی، وہاں سے اس طرح کی فتنے
پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے یہ کام شروع ہوا۔ وہ شریف النفس عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مدینے میں 40 دن تک بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کی امامت بھی چھین لی گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں عثمان اجازت دے، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا بھائی میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ یہی وجہ تھی حضرت عثمان نرم تھے، بڑے شریف النفس آدمی تھے۔ ان فتنوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دور سے لے کر یہودیت کی جو ابتدا فتنوں کی اس دور سے ہوئی ہے آج تک وہی جاری ہے۔ تو قرآن جگہ جگہ پہ شکوہ کر کے کہتا ہے ایماندارو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نرم پڑ گئے ہو؟ تم نے نرم نہیں پڑھنا، نہ تم نے بزدلی دکھانی ہے، بلکہ غالب تم نے آنا ہے۔ اگر تمہارے دل والا ایمان زبان والا ایمان دونوں برابر رہے، یعنی اگر زبان پر لا الہ الا اللہ ہے دل بھی اسے تسلیم کرتا ہے تو پھر غلبہ تمہارا ہی ہے۔ اس لیے آج قرآن نے کیا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ اسی ملت پر چل رہے ہیں جو ابراہیمی ملت ہے اور اتباع کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہودیوں کا شکوہ کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نبی سچا ہے پھر مانتے کیوں نہیں؟ تمہیں جب پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں مسئلہ ٹھیک ہے پھر لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں، چھپاتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے نذرانوں اور کھانوں کے پیچھے چھپاتے ہو تو رب کو رازق نہیں مانتے، لوگوں کو رازق مانتے ہو۔ اس طرح کا کام کرنے والا اگر آپ نے اس کے ساتھ نرمی رکھی وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا جب تک آپ کو گمراہ نہ کر دے۔ تو کبھی ان کی باتوں میں نہیں آنا، قرآن کا مسئلہ ڈٹ کر بیان کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔